اس گاؤں کی آن اور شان استاذ الاساتذہ زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد اقبال عزیز حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی کانوال سے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ گرد و نواح سے، چکوک سے آئے ہوئے معزز مہمان محترم المکرم تقریباً سارے ہی الحمدللہ آ چکے ہیں۔ تو مختصر سا پروگرام ہے، شیر پنجاب الحمدللہ سٹی میں پہنچ چکے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے جو مسجد میں ادھر ادھر انتظار میں ہیں یا کھانے میں ہیں تو وہ بھائی جلد از جلد فارغ ہو کر پنڈال میں آئیں۔ ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف اور صرف یہ دینی محافل، یہ مجالس محض اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رضا کے لیے، اساتذہ کی دعاؤں کی یہ محنت، والدین کا یہ سہرا دعاؤں کا۔ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ مرکز یوسف اہل حدیث الحمدللہ عرصہ دراز سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سالانہ اپنا رزلٹ پیش کرتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج الحمدللہ انعامات کا وہ سلسلہ جاری اور ساری انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو بھائی جلد از جلد تشریف لائیں۔ اللہ آپ کا آنا، علماء کا بیان کرنا، فضلاء کا بیان کرنا، سامعین کا سماعت فرمانا قبول و منظور فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہل حدیث کی زینت بنے۔ اللہ کے رسول سے سوال ہوا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، قال تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ اللہ کے رسول وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات سے بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اگر آپ مقام و مرتبہ میں سب سے پہلے ہے، لیکن نبوت کی تکمیل کے لیے سب سے آخر میں، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خوش بختی ہے جسے ایسا پیغمبر ملا، ایسا ہادی ملا، ایسا رہنما ملا کہ رب کا قرآن بولا، کہا اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اللہ کیسا احسان ہے جب خالق و مالک نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو کہا میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اس ہادی کا کام کیا تھا؟ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کے در پہ بلاتا تھا، الہ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے۔ پیغمبر جب دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگ واضح گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، اللہ کے رسول سے سوال ہوا پیغمبر کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کہا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب نے کہا میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے در پہ آئے، جبین نیاز کو جھکائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ کہیں رب کا قرآن بولا تو یوں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہا لوگو اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے بڑی بڑی جماعتیں آئیں، بڑے بڑے گروہ آئے،
بڑے بڑے جتھے آئے، انبیاء کی جماعتیں آئی، صلحاء کی جماعتیں آئی، ادبا کی جماعتیں آئی، سارے کے ساروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ ارے مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھنے والے بن جاؤ۔ آج انسان دنیا میں رہ کر یہ دینی مساجد، یہ دینی مدارس بناتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ کہا لمسجد اسس علی التقوی، ایک مسجد کی اینٹ، ایک مسجد کی بنیاد اسی بات پہ رکھی جاتی ہے کہ لوگ اللہ کے در پہ آئیں گے، نماز کو قائم کریں گے اور جبین نیاز کو جھکائیں گے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اچھے معاملات کرتا ہے، انصاف کا ترازو رکھتا ہے، عدل کا ترازو رکھتا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کہا انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے یا اس کے علاوہ نفلی روزے رکھتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کہ تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا، اس سے پہلے بھی لوگ آئے ان پہ روزوں کو فرض کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، الغرض اگر انسان اللہ کے ہاں عزت و رفعت کی منازل طے کرتا ہے تو تقوی کے سبب اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، اللہ کے رسول بتلائیں ان میں سے اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے، بلندیوں والا کون ہے، رفعتوں والا کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جس کا خاندان اونچا ہے، جس کے معاملات لمبے ہیں اور جو زیادہ گیندری کے لحاظ سے زیادہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا ہم اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اللہ کے ہاں شان و شوکت والا۔ او یارو ہادی رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے سامنے آتے، جبین نیاز کو جھکاتے، ہادی رہنما دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں پیغمبر تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے دل کو ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ میں پیغمبر تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے دل کو ڈرنے والا، ہدایت والا بنا دے۔ کئی رب کا قرآن بولا تو یوں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ گے، اللہ تمہاری پریشانیوں کو، اللہ تمہاری مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ علی المرتضی شیر خدا، آخری دو چار حدیثیں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے علی بتلائیے وہ کون سی ایسی نشانی ہے اگر بندے کے اندر موجود ہو کہ بندہ پکا متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل، ہر وقت بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، گھر کے اندر، مکان کے اندر ہو، آفس کے اندر، دکان کے اندر، وہ اکیلا ہے، وہ اجتماع کے اندر ہے، وہ گلی کے اندر، وہ محلے کے اندر، ہر وقت لمحہ اللہ کی یاد کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے۔ دوسری نشانی یہ ہے قرآن کو پڑھے، قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مقاصد کو سمجھتا ہے، وہ بندہ متقی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تیسری نشانی
پریشانی اس کے اندر والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کی تیاری رکھتا ہے. آج دنیا ہے کل ختم ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، اللہ نے موت کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ لام کیا استعمال کی تاکہ اللہ دیکھے تم میں سے نیک عمل لے کر میری بارگاہ میں کون آتا ہے. حدیث کے دوسرے ٹکڑے حسن الخلق، جس کے دل میں اچھا اخلاق ہے. دو حدیثیں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہلے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما من شیء فی المیزان من حسن الخلق. کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. نمازی بھی آئے گا، تہجد گزار بھی آئے گا، صدقہ خیرات کرنے والا وہ بھی آئے گا، صلہ رحمی کرنے والا وہ بھی آئے گا، محبت کی پینگے ڈالنے والا وہ بھی آئے گا، اللہ کے در پہ آئے گا. لیکن پیغمبر نے کہا ترازو کے اندر جس چیز کا وزن ہوگا، جس کا وزن بھاری ہوگا، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے. یہ خلق کی جمع اخلاق ہے. اور حدیث مجھے یاد آئی، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے مارا، لہو لہان کر دیا. آسمان سے ملائکہ آئے، کہا پیغمبر اشارہ کیجئے ان کو رکھ کل کچل نہ دیں. میرا ہاتھی رہنما اخلاق ایسا تھا. پیغمبر نے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اللہ نے مجھے آسانیاں کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، تنگی کرنے والا، مومنوں کو حرج میں ڈالنے والا پیغمبر ہادی بنا کر نہیں بھیجا. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من نسرابکم من یعبد اللہ وحدہ. کہا طائف والوں کے نصیفہ میں اگر ہدایت نہیں، اللہ ان کی نسلوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کے سامنے آنے والے ہوں گے، جبین نیاز کو جھکانے والے. وہ یارو پیغمبر تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. کچھ اخلاق نے کر لی، کچھ تلوار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے. خوشی اپنی غیروں، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.